السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 28 اور 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سامعین کرام، تجوید کے ساتھ تلاوت کے بعد ہم آتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ کیفہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیفہ، کیسے ہو سکتا ہے، تکفرون، کہ تم کفر کرو، باللہ، اللہ تعالیٰ کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو، اور کنتم، تم تھے، امواتن، مردہ، تم بالکل، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم بالکل بے آباد تھے، مردہ تھے، فأحیاکم، بس اس نے تمہیں زندہ کیا۔ انسان کی جو تخلیق ہے عالم ارواح سے، پھر اب جو انسان، اب ہم جو جی رہے ہیں عالم ارواح سے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک وجود بخشا، یہ کیا ہے؟ موت سے زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ثم، پھر، یمیتکم، وہ تم کو فوت کرے گا، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم، پھر، یحییکم، وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی کہ انسان کو ایک عدم سے وجود بخشا، عدم سے وجود بخشنے کے بعد پھر اس کے وجود کو ختم کیا، پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پیدا فرمائیں گے، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہارا بالکل وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، تمہاری آنکھیں بنائیں، تمہارے کان بنائے، تمہارا دل بنایا، تمہارے جسم کے اندر ایک خون چلایا، تمہیں سمجھ بوجھ دی، عقل دی، دو راستے دکھائے، ہدایت کا بھی اور گمراہی کا بھی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے تم اس اللہ کا انکار کرو؟ یہ خود بخود سب کچھ نہیں ہو سکتا، آخر یہ کسی نے تمہیں بنایا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ هو الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما، وہ کچھ، فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سارا کا سارا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک رول ہے، یہ ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے انسان کے لیے وہ حلال ہے، الا کہ اس کی نجاست ہونے کی یا اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، الا کہ کسی چیز کی نجاست ہونے کی یا اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے تو اس وقت وہ چیز حرام ہوگی، حرمت والی ہوگی۔ اس کے علاوہ جس کے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، یعنی کہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی منع نہیں کیا گیا، سنت میں کسی چیز کے بارے میں منع نہیں کیا گیا، یا کسی چیز کی نجاست کے بارے میں نہیں بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، قابل استعمال ہے۔ مثال کے طور پر خنزیر، اس کے بارے میں قرآن میں حرمت آ گئی، ٹھیک ہے، درندے جو ہیں اس کے بارے میں حدیث میں حرمت آ چکی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ انسان کے لیے حرام ہیں۔
اور وہ چیزیں جس کی حرمت کے بارے میں، جس کی نجاست کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حرمت نہیں آئی، کوئی اس طرح کی منع نہیں کیا گیا حدیث میں اور قرآن کریم میں، تو وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جیسے کہ فروٹس ہیں، اس طرح دیگر جانور ہیں، بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ۔ ثم پھر استوى وہ بلند ہوا، کون بلند ہوا؟ اللہ رب العزت، الی طرف، السماء آسمانوں کے، پھر اللہ رب العزت آسمانوں کی جانب، آسمانوں کی طرف بلند ہوا، آسمانوں سے بھی بلند ہوا۔ فسواہن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کیا، آسمانوں کو بنایا، سبع 7 سماوات آسمان، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، تو قرآن کریم میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ، الرحمن جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا، تو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی کیفیت معلوم ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر کس طرح ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے بلند ہیں۔ وَهُوَ اور وہ کون؟ اللہ رب العزت، بکلی ہر چیز کے ساتھ، بکلی ہر، شیئن چیز، وَهُوَ اور وہ بکلی ہر شیئن چیز کے ساتھ، علیم علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔